لیڈر ہوتا ہی وہی ہے جو پوری قوم اور ملک کو متحد رکھتا ہے. کہ جو عمران خان صاحب کہتے ہیں وہ سچی پوچھیں تو وہ ایک انسلٹنگ ایٹیچیوڈ ہے جو وہ اپنی فوج کو دیتے ہیں. پر وہ کیا لیڈر ہوگا جو صبح اور بات کرے دوپہر کو اور بات کرے. اکارڈنگ ٹو لا تو عمران خان نے کوئی ایسی بات کی نہیں کہ جس پہ کسی بھی قسم کی کنٹمپٹ پروسیڈنگز انیشیٹ کی جا سکتی. نادانی کے اوپر ایک اور نادانی کرنا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. وائس نیوز کے ساتھ میں ہوں آپ کا ہوسٹ اسامہ خامس منہاس. ناظرین، پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین جناب عمران خان صاحب نے فیصل آباد جلسے میں فوج کی قیادت کے متعلق جو بیان دیا ہے اس سے ملک میں ایک سیاسی ہلچل پیدا ہو گئی ہے. اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس عطر من اللہ نے ایک سماعت کے دوران ریمارکس دیے کہ جو چیزیں چل رہی ہیں اس پر عدالت سے کسی قسم کے ریلیف کی توقع نہ کی جائے. ناظرین، کیا اس سے عمران خان کے سیاسی مستقبل کو کوئی نقصان ہو سکتا ہے؟ اس وقت میں لاہور ہائی کورٹ کے پاس موجود ہوں. یہاں پر آج ہم وکلاء سے بات کریں گے، ان سے یہ بات پوچھیں گے کہ عمران خان صاحب کا آگے ہی ایک توہین عدالت کا کیس چل رہا ہے، ان کا سیاسی مستقبل خراب ہو سکتا ہے اور اس توہین عدالت کے کیس کا مستقبل کیا ہوگا. آج ہم یہ بات وکلاء سے پوچھتے ہیں. آئیں میرے ساتھ. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. سر، آپ کا نام؟ نصر اللہ اولک ہے جی نام. اچھا اولک صاحب، یہ بتائیے گا کہ عمران خان صاحب کی آگے ایک کنٹمپٹ کی پروسیڈنگ چل رہی تھی وہ جسٹس زیبا والے کیس میں، تو اس کے بعد انہوں نے فیصل آباد جلسے میں فوج کی اعلیٰ قیادت کے متعلق بات کی ہے. اسلام آباد ہائی کورٹ کے جو چیف جسٹس ہیں جناب عطر من اللہ صاحب، انہوں نے ایک سماعت کے دوران ریمارکس دی ہیں اگر ایسی چیزیں رہیں گی یا چل رہی ہیں تو اس میں پھر وہ ریلیف کی توقع نہ عدالت سے کی جائے. مجھے یہ بتائیں، کنٹمپٹ کا آلریڈی کیس چل رہا ہو اور اس کے اوپر پھر ایسی بات کر دی جائے تو کنٹمپٹ والے کیس کا مستقبل کیا ہوگا؟ پہلی بات تو یہ ہے جی کہ جو قوم اور ملک ہوتا ہے اس کو متحد رکھا جاتا ہے. لیڈر ہوتا ہی وہی ہے جو پوری قوم اور ملک کو متحد رکھتا ہے اور وہ آئین اور قانون کے مطابق بات کرتا ہے. جس لیڈر کو اپنے آپ کو لیڈر کہتا ہے اور اس کو آئین کی حدود اور قانون کی حدود اور قومی تقاضوں کا احساس نہیں ہے، وہ لیڈر ہی نہیں ہے. پہلی تو بات ہے، وہ کسی بھی پارٹی کا ہو. باقی رہی عمران خان کی حد تک بات، تو عمران خان کا پہلے زیر کیس جو ہے وہ پینڈنگ ہے اسلام آباد ہائی کورٹ میں کنٹمپٹ کا. اور کنٹمپٹ کا جو ٹریٹمنٹ ہوتی ہے یا پروسیڈنگ میں معذرت ہوتی ہے، اپالوجائی کرتے ہیں، تو وہ کیس ادھر موجود تھا. کورٹ نے وقتی طور پہ اس کو تھوڑا سا ریلیف دیا لیکن اس نے پھر ریپیٹڈلی وہی بات کر دی. تو اگر کسی ادارہ ہے، آرمی کا ادارہ ہے یا آرمی چیف کا معاملہ ہے، اگر اس پہ ان کی کوئی رائے ہے، اوپینین ہے، تو ان کو ایک ذمہ دار فورم پہ بات کرنی چاہیے. پبلک کے اندر بات کرنے کا مطلب ہے انتشار پھیلانا، اداروں کے خلاف نفرت کا بیج بونا اور ادارے کے ہیڈ کے بارے میں اس طرح کے پبلک میں کمنٹ دینے کا مطلب ہوتا ہے انتشار پھیلانا. تو میرا خیال ہے عمران خان کو اس معاملے کے اندر اپنے رویے کو ذمہ دارانہ رویہ بنانا چاہیے. اچھا، مجھے یہ بتائیے گا کیونکہ وہ کنٹمپٹ پروسیڈنگز چل رہی ہیں، اس کے بعد ایک ایسی پھر حرکت کا ہو جانا، تو مجھے بتائیں کہ جج صاحب کی بھی جو ریمارکس ہیں وہ برہمی والے ہیں، تو کیا اس میں ہمیں لگتا ہے کہ کچھ انہیں اس میں کانسیکوینسز جو ہیں وہ ہیوی کانسیکوینسز بھگتنے پڑیں گے؟ دیکھیں، فیٹ آف دا کیس کیا ہونا ہے یہ تو آگے پتہ چلے گا، کورٹ کیا کرے گی. لیکن کورٹ نے آبزرویشن دے دیا ہے کہ بھائی ایک چیز بیہیویئر، ایک سوچ وہ پہلے ہی چیلنج ہوئی ہے وہاں پہ، تو پھر اسی کو ریپیٹ کرنے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ فرد جو ہے وہ اپنی سوچ میں اور اپنے رویے میں ریویو نہیں کر رہا. تو ڈیفینیٹلی وہ چیز چونکہ کورٹ میں چیلنج ہے، تو میرا نہیں خیال کہ اب مزید اگر انہوں نے یہ رویہ جاری رکھا تو کورٹ سے کوئی ریلیف ملے گا، میرا نہیں خیال یہ.